اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، تحقیق قوم سبا کے لیے ان کی رہائشوں میں نشانیاں ہیں۔ جنتان، دو باغات، عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ تم اپنے رب کے رزق میں سے اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ، یہ پاکیزہ شہر، ورب غفور، اور بخشنے والا رب۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ یہ سورۃ سبا ہے اور اس کی آیت نمبر 15۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور اس کے آخر میں ارشاد فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد عمل کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے ایسے بندے ہوتے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو بیت اللہ میں دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل فرما۔ تو آپ نے جب یہ دعا سنی تو اس سے پوچھا یہ کیا دعا مانگ رہے ہو؟ کہا جی آپ نے سنا نہیں کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو میں اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں اے اللہ ان تھوڑے لوگوں میں مجھے بھی شامل فرما دو کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو یہ فرمایا بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب ایسی ایک قوم کا ذکر ہے جن کو اللہ نے ہزارہا نعمتیں عطا کی، لیکن اس قوم نے ناشکری کی، پھر اس قوم پر جو اللہ کا عذاب آیا اور جو ان کے علاقے کا حال ہوا وہ اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ قوم ہے قوم سبا، یمن کی رہنے والی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی نے سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ سبا کون ہے؟ یہ کسی علاقے کا نام ہے، کسی انسان کا نام ہے، مرد کا نام ہے، عورت کا نام ہے، کسی قوم کا نام ہے، یہ کیا چیز؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا سبا، اور اس کے 10 بیٹے تھے۔ ان میں سے 6 بیٹے یمن میں آباد ہوئے اور ان بیٹوں کے نام سے بستیاں بنی، اور اس کے 4 بیٹے شام میں جا کے آباد ہوئے اور ان کی بستیاں بنی۔ اور پھر جس وقت اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا پھر یہ لوگ وہاں سے چلے، کچھ شام کے اندر اطراف میں آباد ہوئے اور کچھ مدینہ میں آ کے آباد ہوئے جو اوس اور خزرج ہیں۔ فرمایا یہ وہی قبائل ہے۔ تو یہ ایک آدمی کا نام تھا سبا، اور اس کی وجہ سے آگے یہ قوم ہے قوم سبا، اور ان کا علاقہ یمن ہے۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 800 سال قبل یہ قوم تھی، عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال۔ اور پھر ان پر جو اللہ کا عذاب آیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد۔ تو جب یہ چیز سامنے آتی ہے نا تو کچھ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ان پر عذاب آیا فترت کے زمانے میں۔ کس زمانے میں؟ فترت کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے تک، کہ اس درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا، اور اس عذاب میں یہ کہا جاتا ہے کہ 13 انبیاء اس قوم کی طرف آئے۔ کتنے انبیاء؟ اب یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب کوئی نبی آیا ہی نہیں تو 13 انبیاء اس قوم کی طرف کیسے آئے؟ تو یہ انبیاء عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس قوم کی طرف آ چکے ہیں، 13 انبیاء آئے ہیں، اور یہ قوم عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے کی بات۔ ٹھیک ہے، عذاب بعد میں آیا، چونکہ عذاب کب آتا ہے؟ جب اللہ چاہتے ہیں اور جب حجت پوری ہو جاتی۔ تو یہ قوم کا نام قوم سبا، علاقہ ان کا یمن، اور کتنے انبیاء آئے؟ 13 انبیاء۔ اب اس قوم کو جو اللہ نے انعامات دیے تو پہلا انعام یہ فرمایا جنتان عن یمین و شمال، 2 پہاڑ تھے، پہاڑ کے درمیان درہ ہے، اوپر سے پانی اترتا ہے بارشوں کا اور وہ پانی آگے جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ وہاں ایک ڈیم بنا دیا اور اس ڈیم کے 3 دروازے رکھے اوپر نیچے۔ اب جتنی بارشیں ہوتی تھی جو پانی آتا تھا وہ سارے کا سارا اس ڈیم میں جمع ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے اس سے 12 نہریں نکالی، کر سب کھڑکیاں بند کر لیں، انہوں نے 12 نہریں نکالی اس میں سے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہوتا تھا کہ جس علاقے میں جس جگہ پہ پانی بھیجنا چاہتے ہیں ان نہروں کے ذریعے پانی پہنچا رہے۔ تو ڈیم بھی ہے، پانی کا انتظام بھی ہے،
نہریں بھی آگے چل رہی ہیں اور کاشت بھی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنا پھل ہوتا تھا ان کے باغات میں، اگر کوئی آدمی سر پہ خالی ٹوکرا رکھ کے چلتا تو جب باغ کے دوسری طرف پہنچتا وہ ٹوکرا بھر چکا ہوتا تھا. اتنا پھل اللہ نے ان کو دیا. تو پہلی بات تو یہ فرمائی جنتان عن یمین و شمال، دو باغات دائیں اور بائیں، پورا علاقہ باغات سے گھرا ہوا. ایک پھر اللہ نے فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اپنے رب کے رزق کے دیوں میں سے اور پھر اس کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ، یہ دوسری نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی. بلدۃ طیبہ، ایسا پاکیزہ شہر تھا یہ سبا والا کہ اس علاقے میں کوئی مکھی، کوئی مچھر، کوئی موذی چیز نہیں تھی، بالکل ہر چیز سے پاک. پھر ایسا صاف ستھرا علاقہ تھا کہ جس بندے کو کوئی آبائی مرض لگا ہو اس علاقے میں آتے ہی اس کا مرض ختم ہو جاتا تھا، اتنا صاف ستھرا علاقہ. بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر اللہ نے ان کو دیا، بیماریوں سے پاک، گندگیوں سے پاک، ان ساری چیزوں سے. پھر اللہ نے ان کو تجارت ایسی دی، زراعت ایسی دی کہ یہ پورے علاقے میں ان کا وہ پھل جا رہا ہے، ان کی تجارت چل رہی ہے، ہر طرف سے ان پر مال و اسباب کی ریل پیر ہے، سب کچھ اللہ نے دیا. اور فرمایا وَرَبٌّ غفور، تمہارا رب کتنا بخشنے والا ہے کہ اللہ تم پر اتنے انعامات کیے جا رہا ہے، اور اگر کوئی خطائیں ہوتی ہیں اللہ ان کو معاف بھی کر دیتے. تو اس قوم کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ عطا کیا. انبیاء بھی آئے، سمجھایا بھی صحیح، تجارت بھی ہے، باغات بھی ہے، ڈیم بھی ہیں، ساری کی ساری چیزیں موافق میں ہیں. لیکن فَأَعْرَضُوا، انہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی، انبیاء کے پیغام کو توجہ نہیں دی. جو کہا جا رہا تھا کہ رزق اللہ کا کھا رہے ہو اس کا شکر ادا کرو، انہوں نے شکر ادا نہیں کیا. بھرے ہوئے پیٹ سے عبادت انتہائی مشکل ہے. کیا عرض کیے؟ بھرے ہوئے پیٹ سے نا بڑی مشکل ہے عبادت. جب پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، بندہ سجدہ کر لیتا ہے، کچھ نفل پڑھ لیتا ہے، کچھ اللہ کو یاد کر لیتا ہے، لیکن جب پیٹ بھر جائے نا پھر سوائے گناہ کے کوئی خیال نہیں آتا. اس لیے منع کیا گیا کہ پیٹ کو بھرو نہیں، اس کے 3 حصے کرو، کھانے کا، پانی کا اور ہوا کا، یہ 3 حصے رکھو اس کے. جب اس کو بھر لیا جاتا ہے نا پھر ساری کی ساری خرابیاں پیٹ بھرنے کے بعد کی. خالی پیٹ سے، جس کا پیٹ خالی ہو، بھوک لگی ہو، اس سے کوئی اور خیال نہیں آتا، اس کے سامنے صرف روٹی. 3 سال تک صحابہ کرام جو شیب ابی طالب میں ان کو قید کیا گیا، تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ اس وقت میں جب کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو ایک رات کسی چیز پہ میرا ہاتھ پڑا، مجھے وہ نرم لگی، کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا تھا، اور میں اس کو کھا گیا. یعنی کچھ پتہ نہیں، کہتے آج تک مجھے سمجھ نہیں ہے کہ وہ چیز کیا تھی. تو بھوک میں انسان کو پھر اور کچھ نظر نہیں آتا، پھر صرف یہی نظر آتا ہے کہ میں کھانا کھا لوں. لیکن جب پیٹ بھر جاتا ہے پھر گناہ، پھر یہ ساری نافرمانیاں، پھر سب کچھ سوچتا ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے ایک دن کھلا تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن اس کے بغیر رہوں تاکہ میں صبر کروں. یہی وجہ ہے کہ آپ کے گھر میں 2 ماہ تک چولہا نہیں جل رہا. آپ اندازہ کریں 300 صحابہ اور 24 گھنٹے کی خوراک، ایک کھجور کا دانہ. ایک آدمی کو 1 دانہ ملتا ہے، کھجور کا صرف 1 دانہ. آج ہم کہتے ہیں جی کہ کم از کم عبادت کے لیے، کمر سیدھا کرنے کے لیے تو کچھ کھانا ہے. جن حضرات نے کچھ کرنا تھا انہوں نے 1 کھجور کا دانہ کھا کے جہاد کیا ہے. تو ایک تابعی نے ان سے پوچھا 1 کھجور کا دانہ کھا کے گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہتے یہ تب پتہ چلا جب کھجوریں بھی ختم ہو گئی پھر گٹھلیاں چوسنی پڑتی تھی. 300 صحابہ ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جہاد پہ گئے ہوئے ہیں، کھجوروں کی گٹھلیاں چوس رہے ہیں. جب غزوہ خندق کے موقع پر آسان ہے بات کہہ دینا، سن لینا، جب عملی صورت آتی ہے تو مشکل ہے. ایک وقت کا کھانا تھوڑا سا دیر ہو جائے نا گھر میں، پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا. حالانکہ گھر میں سب کچھ موجود ہے، وہ بنانے والی بھی انسان ہے، تھوڑی دیر ہو گئی ہے، رویہ دیکھیں، ان کے الفاظ دیکھیں کیا کہا جاتا. سارا دن گھر میں پڑی رہتی ہیں، ایک بندہ آتا ہے، کھانے تو صرف کھانا ہوتا ہے وہ بھی ٹائم پہ نہیں ملتا، یہ وہ سب کچھ. جی جہاد پہ گئے ہوئے صحابہ ہے اور 1 کھجور کا دانہ.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پہ صحابی آئے، کپڑا ہٹا کے دکھایا، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا. تو جب آپ نے ہٹایا کتنے پتھر تھے؟ 2 پتھر ہیں. لیکن دین نہیں رک رہا، عمل نہیں رک رہا، جہاد نہیں رک رہا، یہ کھا پی کی بھی عبادت نہیں ہو رہی. جتنا اس وقت ہماری ترتیب بنی ہوئی ہے کہ ہم نے دن میں کیا کیا کھانا ہے اور کیسا کیسا کھانا ہے، تو اتنی عبادت بھی تو ہونی چاہیے تھی، وہ ہو نہیں رہی. تو اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر اس پر کہ جب ہم نے اتنا صبر کیا کہ کھجور کا ایک دانہ، پھر کھجور کی گٹلیاں، پھر جب اللہ نے ہم پر احسان کیا تو عنبر نامی مچھلی اللہ نے ہم سب کو عطا کی. اب پورا مہینہ یہ 300 بندہ اس مچھلی میں سے کھا رہا ہے. جتنی کمزوریاں تھی کہتے ساری دور ہو گئی. اور اس مچھی اور جو آئی، اس کی جو آنکھ تھی اس کا حلقہ اتنا بڑا تھا 3 لوگ اس کی آنکھ میں بیٹھ سکتے تھے. اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایک آدمی کو اونٹ پر، سب سے بڑے قد کے اونٹ پر کجاوے سمیت بٹھا کر اس مچھلی کے ڈھانچے میں سے گزارا، اس کا سر اوپر نہیں لگ رہا تھا. پھر ہم وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لے کر آئے. قربانی پر ملتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن پہلے قربانی تو ہو. اب جب انسان، یہ اللہ کا وعدہ ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ باتیں پکی ہیں. اگر تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ تمہیں یاد کرے گے، یہ باہر صورت پکا ہے، قرآن میں اللہ کی بات ہے. اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ نعمتیں بڑھائیں گے، یہ قرآن میں ہے. تم توبہ کرو گے اللہ تمہیں معاف کریں گے، یہ قرآن میں ہے. تو دن رات اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اپنے سے نیچے نظر رکھے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہوا. اب اس قوم پر اللہ کا انعام، باغات، یہ سب کچھ، لیکن فَآرَزُوا، انہوں نے اعراض کیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، وہ چیز جو ان کے لیے سب سے بڑا سبب تھی ان کی تجارت کی، وہ ڈیم. اللہ نے 2 سفید چوہے پیدا کیے. اب وہ چوہے اس ڈیم کی نیچے سوراخ کر رہے. انہوں نے بڑی کوششیں کی لیکن ان کے لیے رکاوٹ نہیں ڈالی جا سک رہی، ان کو روکا نہیں جا سک رہا. پھر کیا ہوا، انہوں نے نیچے سے اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا، اس کی بنیادوں کو کمزور کیا، اور اوپر سے اللہ نے بارش بڑھا دی. بارش اتنی زیادہ ہوئی کہ ڈیم بھر گیا، نیچے سوراخ. اب جب پانی کا زور پڑا، وہ سارے کا سارا ڈیم کا بند ٹوٹا، ساری کی ساری بستیوں کو اللہ نے تباہ کر دیا. فَآرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ان پر پھر تیز ریلا بھیجا، وہ سیلاب بھیجا. وَبَدَّلْنَاهُمْ، میری طرف دیکھیے گا، وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ، ہم نے تبدیل کر دی ان کے 2 باغات، جنتین، 2 اور باغات سے. وہ باغات جن میں خالی ٹوکرا لے کے جائے انسان پھلوں سے بھر جائے، خوشگوار، خوبصورت، خوشبوئیں، پاکیزگی، اتنا صاف ستھرا علاقہ اور اتنے صاف ستھرے باغات کہ ہر ایک چیز میں پاکیزگی نظر آ رہی تھی. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا پھر اللہ نے 2 باغات کو 2 سے بدلا. اب جو ملا ذواتِ اکل خمط، کڑوے پھل، نہ دیکھنے کو دل کرے نہ کھانے کو. اور وَأَصْلٍ، جھاڑ، کیکر کے درخت. کیکر بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کے اوپر وہ یلو چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں، ایک دوسرے والا جو صرف پھیلتا ہے اور کانٹے ہوتے ہیں، وہ والے. اور وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، کچھ تھوڑی سی بیریاں، بس باقی سب کچھ ختم، کچھ نہیں بچا. نافرمانی پر کچھ نہیں بچ سکتا. اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ نعمتیں بڑھائیں گے. فرمایا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ بدلہ تھا ان کے کفر کا. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، جب بھی کوئی ناشکری کرے گا یہی بدلہ ملے گا. اللہ رب العزت اپنی نعمتوں پر جتنا آپ شکر بڑھاتے جائیں گے اللہ نعمتوں کو بڑھاتے جائیں گے. ناشکری بڑھے گی، نافرمانی بڑھے گی، وہ اللہ کے عذاب کو لائے گی. اور یہ نہ سمجھیے کہ اتنا وقت ہو گیا، میں نے عرض کیا 800 سال تو گزر گئے اس قوم کی. 800 سال، قوم نوح پر 950 سال، اور اس کے بعد اللہ کا عذاب. قوم موسیٰ پر 40 سال اور اس کے بعد. لیکن جب آتا ہے پھر انسان عبرت بن جاتا. اس لیے فرمایا یہ واقعہ سمجھو، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورت سبا. ان کو اللہ نے باغات دیے، پھل دیے، پاکیزگیاں دی، خوبصورتیں دی، نعمتیں دی، سب کچھ دیا. لیکن جب انہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی، ناشکری کی، تو انجام یہ ہوا کہ وہ پھل بھی گئے، باغات بھی گئے، علاقہ اور گھر بھی گیا، سب کو بہا کے اللہ نے رکھ دیا. اب وہ جگہ رہنے کے قابل بھی نہیں.
ابھی یہ قریب وقت میں سیلاب آئے نا، اللہ سب کی حفاظت کرے. آپ اندازہ کریں کہ وہ سیلاب تو گزر گیا لیکن گھروں کی صفائی مہینوں گزر گئے، صفائی نہیں ہو رہی، ایسی اندر حال بن جاتا ہے گھروں کا. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے اس سیلاب کو ان پر بھیجا، پھر اس کے بعد وہ باغات نہیں تھی، پھر وہ رونقیں نہیں تھی، پھر وہ صفائیاں نہیں تھی. اور وجہ کیا تھی؟ ناشکری، نافرمانی. جو چیز اللہ کے حکم کے خلاف استعمال ہوگی اس چیز کو اللہ تعالیٰ عذاب کا سبب بنائیں گے. تو آج کی ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ناشکری اور نافرمانی سے بچانا ہے. اللہ عمل کی توفیق.